السلام علیکم. آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے جی کہ سینگ ختم کرنے کے فائدے. یہ جو آپ سامنے بچے دیکھ رہے ہیں یہ ان سب کے سینگ ختم ہو چکے ہیں. یہ جتنے بھی یہ زندہ لاشیں پڑی ہیں یہ ساری دودھ انہوں نے پی لیا اس لیے یہ نا مست ہو کے پڑے ہوئے ہیں. تو ان سب کے سینگ ختم ہیں. اب ادھر قریب جا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کے سینگ. یہ دیکھ جیسے یہ بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھ جی سینگ ختم. یہ آیا دیکھیں سینگ ختم. اب سینگ ختم ہونے کے فوائد کیا ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں جی. سینگ جو ہے نا جی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ایک پنجابی کا اردو کا محاورہ ہے نا کہ بندر کو مل جائے نا اگر اس طرح تو بندر کیا کرتا ہے کہ کچھ پاچھے وہ اپنے آپ کو لگاتا ہے اور کچھ دوسروں کو. تو بکری کا جو سینگ ہے نا یہ اسی طرح ہی ہے سمجھیں کہ جیسے بندر کو اس طرح پکڑانے والی بات. اگر ہم ان کے سینگ ختم کر دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ جو بندر ہے نا وہ پھر نیتا ہو گیا. اب اس کے پاس اس طرح نہیں ہے. ان کی یہی کنڈیشن ہے. اگر ان کے سینگ ہوں تو یہ اس سینگ سے ایسا زبردست قسم کا نقصان کرتے ہیں خاص طور پہ کلوز فارمنگ میں کہ بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جی میری تو نسلوں کی توبہ میں نے اب بکریاں رکھ لی. مطلب اس قدر ایک دوسرے سے مار کٹائی کرتے ہیں. اور اس میں زیادہ نقصان کن کا ہوتا ہے حاملہ بکریوں کا. اب بچوں کے باڑے میں آ کے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ مووی نہیں بنا سکتے کپڑے پہن کے. اگر کپڑے کام والے پہنے ہو پھر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کپڑے کھا جاتے ہیں. اچھا وہ بندہ کہتا ہے جی کہ میری تو نسلوں کی توبہ میں نے یہ کیا کام کر لیا اتنا نقصان ہو گیا. اب نقصان کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بکریاں ٹکرے مارتی ہیں بہت زیادہ ایک دوسرے کو. جو کمزور بکری ہوتی ہے نا اس کو تو یہ ویسے ہی ٹکرے مار کے مار دیتی ہیں. جو حاملہ ہوتی ہے وہ اتنی ایکٹیو نہیں رہتی تو پھر اس کو بھی ٹکر لگنے کا بڑا خدشہ ہوتا ہے. اور جب حاملہ کو ٹکر لگ گئی سمجھے کہ بچے ضائع ہو گئے. اس طرح بندہ پھر مایوس ہو جاتا ہے کہ سالہ سال محنت کی اور محنت کرنے کے بعد رزلٹ ہی کوئی نہیں آیا. الٹا نقصان ہو گیا. جتنا انہیں کھلایا پلایا اتنا ریٹرن بھی واپس نہیں آیا نا. تو اس لیے پھر بچوں کے سینگ ختم کر دیا کریں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس طرح یہ نہاتے ہو جاتے ہیں پھر ان کا یہ بے ضرر ہو جاتے ہیں نا پھر ان کا نقصان کوئی نہیں. میں آپ کی مثال اس کی مثال نا آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو سامنے بکری کھڑی ہے ٹھیک ہے یہ ایک پٹ ہے. مطلب پٹ تھی آج سے 2 ہفتے پہلے اس نے بچے دیے فرسٹ ٹائمر. اب یہ بکری بن گئی ہے. تو اس نے 3 بچے پیدا کیے ہیں نا 2 مادہ اور 1 نر. اب یہ تقریباً منہ سے 8 دانت ہوگی امید ہے. شاید ابھی نہ بھی ہوئی ہو. 6 دانت پہ کراس کروائی تھی ہم نے. اچھا اب یہ 2 بہنیں ہیں. یہ ہمارے پاس سے چلی گئی تھی پھر کسی جگہ پہ رہی اکیلا کچھ عرصہ. پھر یہ اس کے بعد واپس آئیں. تو یہ رہی ہیں بالکل جانوروں سے ہٹ کے بندوں سے ہٹ کے. ان کو بندوں میں جانوروں میں رہنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا نا. یہ بالکل سائڈ پہ رہی ہیں. ایک ہی بندے نے انہیں کنٹرول کیا سنبھالا اور انہوں نے اپنی زندگی میں مطلب 1-1.5 سال کہہ لیں انہوں نے نا نہیں دیکھا کسی دوسرے بندے کو بھی کسی دوسرے جانور کو بھی. اب جب یہ یہاں پہ آئیں دوبارہ تو ہم نے ان بکریوں کے ساتھ انہیں چھوڑ دیا. یہ جو فرسٹ ٹائمر بکریاں ہمارے پاس ان کے ساتھ یہ بھی انہی کی ایج کی تھی. اب ان بکریوں کے بھی سینگ ہیں ان کے بھی سینگ ہیں کیونکہ ہم نے ان کے بعد کی بریڈ جو ہے نا وہ سینگوں کے بغیر شروع کی ہے نا. ہوا کیا کہ یہ جو بکریاں ہمارے پاس ہیں نا انہوں نے ان کو مار کے الو بنا دیا. 2 دن انہیں کھانے کچھ نہیں دیا. اچھا
2 دن کے بعد جب ہم نے انہیں دیکھا نا جی ان کی حالت تو بڑی خراب ہو گئی ہے تو ان کو پھر سائڈ پہ کر دیا علیحدہ سے. آپ کو پتہ ہے فارم میں جانوروں کو علیحدہ کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو ہم نے انہیں پہلے تو علیحدہ رکھا کچھ عرصہ, پھر مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم نے ایسے کیا کہ ہم نے انہیں ان پٹھوں کے ساتھ چھوڑ دیا کہ جن پٹھوں کے ہم نے سینگ ختم کیے ہوئے تھے. اچھا اب یقین کریں کہ وہ جن کے سینگ ختم تھے نا, اب وہی بات کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح کوئی نہیں تھا, ان کے سینگ نہیں تھے. انہوں نے انہیں ٹکرے مارنے کی کوشش کی, ٹکریں لگی کوئی نہ, سینگ جو کوئی نہیں تھے. تو پھر کیا ہوا, چند ہی منٹوں میں ان کی صلح ہوگی اور وہ ساری ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں. آج بھی وہ جو 2 پٹھیں ہیں وہ سینگوں والی ہیں, لیکن وہ نہیں مارتی. وجہ کیا ہے کہ وہ اکیلی بڑی ہوئی, انہیں ان چیزوں کا نہیں پتہ نا, لڑائی جھگڑے کا. انہوں نے کوئی لڑتی ہوئی اس طرح بکریاں نہیں دیکھی. وہ کسی کو نہیں مارتی بالکل بھی, بڑی سادی سی. تو اب لیکن ان کے سینگ ہیں. اب وہ بغیر سینگوں والوں کو بھی نہیں مارتی کیونکہ ان کی فطرت میں یہ شامل ہی نہیں چیز. انہوں نے لڑائی جھگڑے کبھی دیکھی نہیں, انہوں نے یہ چیز سیکھی نہیں. اور جن کے سینگ نہیں ہیں پٹھوں کے, انہوں نے لڑائیاں بڑی دیکھی ہوئی ہیں, ان کی مائیں بھی لڑا کی ہیں ساری. اور بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس ہتھیار ہی نہیں, وہ ماریں کیسے؟ تو انہوں نے ان سے دوستی کر لی ہے, تو اب وہ ساری اکٹھی گھوم رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری داستان, یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہے کہ سینگ خوبصورتی کی علامت ہے. کوئی کہتا ہے جی چپٹے سینگ ہیں, کوئی کہتا ہے جی بادام سینگ ہیں, کوئی کہتا ہے جی نارے سینگ ہیں, پتہ نہیں کتنے نام ہیں سینگوں کے. تو بات یہ ہے کہ سینگ ہی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چاقو ہی ہوتا ہے, بشا کہ وہ سیدھا ہو, ٹیڑھا ہو, ترچھا ہو, آڑا ہو, جیسے بھی ہو, یا اس طرح ہی ہوتا ہے. اس لیے یہ جو ہے نا سینگ ختم کر دیں. ہم نے جو اس چیز میں سیکھا نا جی وہ یہ ہے کہ سینگ ہے تو بھائی ہے, آپ کے ہاتھ سے چیزیں کنٹرول سے نکل جانی ہیں. عارضی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ جذبات میں آ کے کہیں جی کوئی نہیں ویخ دے, دیکھی جائے جی, کچھ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جب آپ نے لانگ ٹرم چلنا ہو اور کمرشل سیٹ اپ چلانا ہو اور وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, تو پھر آپ کبھی بھی یہ رسک نہیں لے سکتے. پھر آپ نے رسک فیکٹر کو سارے دیکھ کے چلنا پڑتا ہے کہ کل کو سال بعد 2 سال بعد ہمارا ہی کوئی کیا ہوا, ہمارا ہی کوئی بویا ہوا ہمارے آگے نہ آ جائے. تو اس لیے پہلے بھی اس موضوع پہ ویڈیو بنا چکے ہیں, آج بھی بنا رہے ہیں. وجہ صرف یہ ہے آپ کو بتانا, لانگ ٹرم اگر آپ نے چلنا ہے, کمرشل لیول پہ آپ نے اگر گوٹ فارمنگ کرنی ہے تو آپ کو ان کے سینگ ختم کرنا پڑیں گے. اور اگر سینگ ختم نہیں کریں گے تو یقین کریں کہ پھر آپ کے جانوروں کا وہی حال ہوگا کہ جو 2 پٹھیں ہمارے پاس آئی تھیں ان کا حال ہوا. انہیں کہیں بھی, پنجابی میں کہتے ہیں کدھر ٹوئی نہیں سی ہوئی انہوں دی, کہیں جگہ نہیں ملی. انہیں سیپریٹ کیا تو انہیں سنبھالنے کے لیے علیحدہ سے مسئلے بن جاتے ہیں فارم میں, کہ علیحدہ سے جائیں ان کے لیے پانی ڈال کے آئیں, علیحدہ سے جا کے انہیں خوراک ڈال کے آئیں, علیحدہ سے صفائی کریں, علیحدہ سے چیک کریں کہ مسئلہ تو نہیں انہیں, علیحدہ سے سردیوں کا انتظام کریں. تو بندہ کہتا ہے یار اتنی محنت تو ایک پورے پارٹیشن پہ ہم 25-30 بکریوں پہ کر رہے ہیں اور یہ 2-1 کے لیے اتنی محنت کیوں کریں؟ پھر بندہ جو ہے نا تنگ آ جاتا ہے. تو پھر اس لیے اگر سینگ نہ ہو نا تو پھر آپ کسی جانور کو بھی کسی جانور کے باڑے میں گھسا دیں تو اس میں چانس یہی ہوتا ہے کہ کچھ دیر بعد نا صلح ہو جائے گی. وجہ کیا کہ جو ان کے استرے ہوں گے ان میں بلیڈ ہی نہیں ہوں گے, وہ ایک دوسرے کو استرے ماریں گی تو کسی کو پاچھ ہی نہیں لگنا تو پھر صلح ہو جانی ہے. انہیں پتہ چل جانا ہے کہ ہم سارے نہتی ہیں. یاد رکھیں بکریاں لڑتی ہیں, بکرے صرف اور صرف بریڈنگ سیزن میں لڑتے ہیں. جب موسم اچھے ہوتے ہیں نا, معتدل موسم ہوتے ہیں, کراسنگ کے سیزن ہوتے ہیں, تو اس وقت بریڈر بھی جو ہوتے ہیں نا وہ لڑتے ہیں آپس میں, وہ ہیٹ میں آ جاتے ہیں, اگریسو ہو جاتے ہیں. یہ جتنے بھی جانور ہیں نا دنیا میں, جنگلی ہو گئے, پہاڑی, جو بھی میدانی ہیں, سارے جانوروں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کے جو نر ہوتے ہیں نا خاص طور پہ چوپایوں میں,
وہ بریڈنگ سیزن میں اگریسو ہوتے ہیں، بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. ویسے مادہ لڑتی ہیں. مادہ کی جو فطرت ہے نا یہ لڑاکو ہے، اور نر کی جو فطرت ہے نا یہ بنیادی طور پہ لڑاکو نہیں ہے. یہ نر جو ہے نا تحمل مزاج اور بردبار ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں صبر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے لڑائی کے معاملے میں فیمیل سے نا، یہ بیشک انسان ہو یا جانور ہوں. تو یہ تھی جناب ہماری آج کی ویڈیو، جس کا بنانے کا مقصد صرف یہ تھا، ایک آپ کو داستان سنائی جو کہ ہڈ بیتی ہے، جگ بیتی نہیں ہے، آپ نے آپ پہ بیتی، یہ ہوا محسوس کیا تو پھر آپ سے شیئر کیا یہ چیز کہ لانگ ٹرم چلنا ہے تو آپ سینگوں کو چھوڑ دیں. جیسے یہ ہمارے بیوٹی پوائنٹس کاؤنٹ کیے جاتے ہیں نا بلا مقصد، جو لوگ کمرشل سوچتے ہیں نا وہ کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. ہمارے یہاں پہ کیونکہ بیوٹی کنٹیسٹ نہیں ہوتے، کوئی پرائز ایوارڈ نہیں ہے، کوئی کہنے کہ ریکگنیشن نہیں ہے، بین الاقوامی سطح پہ کوئی آرگنائزیشن ہماری بریڈ کی بیوٹی کو ریکگنائز ہی نہیں کرتی، سمجھتی نہیں، اس کا وہ گریڈ ہی نہیں ہے. ہم دنیا میں اس کو لے کے کہیں جا ہی نہیں سکتے. تو ہم مقامی طور پہ ادھر اپنے شہروں میں جانور لے کے بیٹھ جائیں کہ جی میرے جانور کا ناک بڑا خوبصورت ہے، اور کوئی کہے کہ میرے جانور کے سینگ بڑے پیارے ہیں، تو کوئی کہ میرے جانور کا دم بڑا پیارا ہے. تو یہ بلا مقصد چیزیں ہیں، ان چیزوں کو چھوڑیں، کمرشل لیول پہ دیکھیں. اگر آپ نے قربانی کا کام کرنا ہے، بریڈ پہ کام کر رہے ہیں، ڈیری پہ کام کر رہے ہیں، تو صرف ان مقاصد کو دیکھیں. ہاں اگر بریڈ پہ کام کر رہے ہیں آپ تو پھر یہ آپ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن اگر آپ پھر میں یہ کہتا ہوں بریڈ پہ کام اس طرح پاکستان میں نہیں ہو رہا، رجسٹرڈ بریڈ یہاں پہ نہیں ہے، کوئی دنیا میں آپ کی بریڈ کو تو مانتا ہی نہیں، تصور نہیں کرتا، تو آپ اپنی زندگی اپنی ضائع کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا زندگی ضائع کرنے میں. جیسے کمرشل کام کریں، وہ کام کریں جن کا کوئی مستقبل ہو، کچھ عرصے بعد آپ اس میں سے کمانے کے قابل ہو جائیں، بجائے اس کے کہ بس صرف شو مینٹ ہی رہے، بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی بریڈ بنا لی ہے، آ جا کے اینڈ پہ بندہ کہ جی بیلنس شیٹ شو کریں یا پروفٹ لاس شو کریں، تو شو کیا ہوگا، دعائی لبھی ہے بس. تو یہ دعائیں نہ دیں نہ لیں، کمرشل کام کریں، ان چیزوں پہ فوکس نہ کریں. فوکس جو ہے وہ صرف ان کاموں پہ کریں جس میں آپ کو کوئی انکم ہو، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی انکم میں ہاتھ رکھوا اضافہ ہو. اور اس طرح یہ انڈسٹریز پھلتی پھولتی ہیں. جب اس میں منافع ہے پھر دوسرے لوگ اس میں آتے ہیں، آہستہ آہستہ کیپیسٹی بڑھتی ہے، تو پھر ایکسپورٹ کا کام شروع ہوتا ہے، دنیا بھی پھر ان چیزوں کو مانتی ہے. اس لیے کمرشلی کام کریں، اور اس سلسلے میں ان کے سینگوں کا ختم ہونا بڑا ضروری ہے. میرے حساب سے بیوٹی کنٹیسٹ میں ویسے بھی سینگ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے اگر ہم دوسری دنیا کے حساب سے دیکھیں. اب بور گولڈ میں کیا دیکھتے ہیں جی وہاں پہ کہ اس کا ویٹ گین کتنا ہے، ایکٹیو کتنا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں دیکھتے سینگ کیسے ہیں. ڈیری میں کیا دیکھتے ہیں، سینگ ہیں کہ نہیں. میرے حساب سے تو سینگ دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ باڈی اسٹرکچر اوور آل کیسا ہے، دودھ کی کیپیسٹی کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا. اس لیے سینگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، سینگ ختم کر دیں. اس نے تنگی کا ناچ نچایا ہوا ہے. سینگ ختم کر دیں اور اپنی زندگی بھی بنائیں اور اپنے جانوروں کی زندگی بھی بنائیں. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہمیں دیں اجازت اور رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.